یوتھ کی اڑان شاندار پرفارمنس دکھا کر آئے ہیں. تربت کا ایک علاقہ ہے بولیدا. تو وائی پی ڈی سی کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے لیے تو پہلے میں شکر گزار ہوں تربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر. وائی پی ڈی سی ہے کیا؟ جہاں پہ بلوچستان کی نمائندگی کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس کسی سے کم نہیں ہیں. ایک لیڈرشپ کوالٹی ہونا چاہیے. کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو سب سے مشکل لگی؟ وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ایک بڑی بات ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو مواقع نہیں ملتے. یہاں کے لوگ قابل ہیں, ان کو چیزوں کے حوالے سے پتہ ہے. اے آئی لٹریسی کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کلچر کو ریپرزینٹ کیا گیا, ہمیں دکھایا گیا اس چیز کے حوالے سے. ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا میں نوجوانوں کا بہت بڑا آتے ہیں اور ایکٹیو بھی بہت وہاں ہوتے ہیں. السلام علیکم. مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ تربت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ وائی پی ڈی سی کے چیپٹر صدر ہیں, اور حال ہی میں وہ وائی پی ڈی سی فیلوشپ پروگرام جو تھا, جو یوتھ کی اڑان, اس میں وہ شاندار پرفارمنس دکھا کر آئے ہیں. ان کا نام ہے میر زنگی. تو آئیے ہم ان سے سنتے ہیں ان کی کامیابی کی باتیں اور ان کی اس سفر کے بارے میں جو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. خیریت الحمدللہ. خیریت سے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ بتائیے کہ آپ کا جو اسٹڈیز کا سفر ہے یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا, اور ابھی آپ تربت یونیورسٹی میں کیا اسٹڈیز آپ کی ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو میم. میرے اسٹڈی کے سفر کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو پہلے میں بیسکلی تربت کا ایک علاقہ ہے بولیدا, وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. تو وہاں پہ ایک فرسٹ پرائیویٹ اسکول ہے, راشون ہائی اسکول. تو ادھر ہی سے میں اپنا پہلا تعلیمی سفر وہاں سے شروع کر چکا ہوں. تو راشون اسکول کے بعد پھر میں بی آر سی تربت میں وہاں سے میٹریکولیشن کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر کوئٹہ میں آ کے تعمیر نو میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں یونیورسٹی آف تربت میں ایز اے پولیٹیکل سائنس ڈسپلن میں ایڈمیشن لے چکا ہوں, اور ریسنٹلی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو وائی پی ڈی سی کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا, کس نے بتایا, اس میں آپ انرولڈ کیسے ہوئے؟ پلیٹ فارم جو مجھے پرووائڈ کیا ہے یہ تربت یونیورسٹی میں مجھے پرووائڈ کیا ہے. اس کے لیے تو پہلے میں شکر گزار ہوں تربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر گلحسن صاحب کا. اس کے بعد اسپیشلی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز چاکر حیدر صاحب کا, جنہوں نے اس پورے سفر میں وائی پی ڈی سی میں جہاں تک یہ فیلوشپ میں پہنچ چکا ہوں اس سر کا بدولت ہے کہ اس نے مجھے پروموٹ کیا, نامنیٹ کیا, چیزوں کے حوالے سے بتایا, تو اسی حوالے سے میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں. آپ تھوڑا بتائیں گے وائی پی ڈی سی ہے کیا اصل میں؟ بنیادی وائی پی ڈی سی کو دیکھا جائے تو وہ اسی کے وہ یوتھ کے انیشیٹو کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے کہ یوتھ وہ پھر 5 ایز کے بنیاد پہ رکھا گیا ہے اس کو, کہ ایکسپورٹ ہے, انرجی ہے, انوائرنمنٹ ہے, ای پاکستان ہے, اور ایکویٹی اینڈ ایتھکس وغیرہ کے حوالے سے. وہ بولتا ہے کہ ان چیزوں کو یوتھ کو ان چیزوں کے حوالے سے کام کرنا ہے, ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. مطلب یوتھ کو ایکسپورٹ کے حوالے سے بتانا ہے, انوائرنمنٹ یا کلائمیٹ چینجز ان کے حوالے سے بتانا ہے, باقی ایتھکس وغیرہ کے ایکویٹی کے حوالے سے بتانا ہے, ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے بتائے. اس حوالے سے وہ مطلب یوتھ کو اسکل کرنا ہے, یوتھ کو اسکل کرنا ہے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وائی پی ڈی سی جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے پھر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تاکہ اپنے وہ آئیڈن اسکیلز ہیں ان کو آگے پیش کریں, اور ان کے پاس ایک لیڈرشپ کوالٹی ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو کس طرح سے لیڈ کریں. کیونکہ ہم بیشتر دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک کوالٹی کم ہوتی ہے کہ وہ ہم چیزوں کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس گراؤنڈ کے حوالے سے پتہ ہے, لیکن پھر ہم چیزوں کو اس طرح سے لیڈ نہیں کر پاتے ہیں, تو ہمیں لیڈ کرنے کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں. اچھا, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کس طرح سے آپ اس میں انرولڈ ہوئے, مطلب کیا چیزیں چاہیے؟ ویسے تو یہ پیٹرل کا ایک پروگرام ہے, جس پلیٹفارم ہے جس کو وائی پی ڈی سی کہتے ہیں. یہ ہر ایک یونیورسٹی میں ایک کیبنٹ اس کا بن چکا ہے. ان لوگوں نے یونیورسٹیز کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا ایک کیبنٹ چاہیے, تو ہر ایک کیبنٹ میں 5 ممبرز ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, میڈیا ریلیشن آفیسر اینڈ کوآرڈینیٹر. تو وہاں پہ یونیورسٹی والے پھر آپ کا ایک کیبنٹ سلیکٹ کرتے ہیں, کیبنٹ کے ممبرس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی یہ فیلوشپ ہوا تھا تو ان لوگوں نے یونیورسٹی کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنا ایک نمائندہ سلیکٹ کر لیں, اس کو بھیج دیں. تو وہاں پہ مجھے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر افیئرز چاکر حیدر صاحب جو ان چیزوں کا اور یونیورسٹی کا فوکل پرسن ہے, تو اسی سر کے مجھے نامنیٹ کیا ہوا تھا, اور پھر میں فیلوشپ کے لیے گیا تھا. اچھا, تو یہ یوتھ کی اڑان جو تھا پروگرام, اس میں سب سے زیادہ انسپائرنگ آپ کو کیا لگا, اور اس کی ڈیوریشن کیا تھی؟ ڈیوریشن 1 ویک تھی, اور انسپائرنگ یہ تھا کہ وہاں پہ ہم گئے تو ہمیں کچھ
ایک ہے تو پینل ڈسکشن ہمیں پرووائڈ کیا جہاں پہ بلوچستان کو نمائندگی کریں یا کہ اپنی یونیورسٹی کے اس حوالے سے بھی یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ہم کھل کے بات کر سکتے تھے, چیزوں کو ہم نے ریپرزینٹ کیا. اور باقی ان لوگوں نے ہمیں کچھ ایسے چیزوں کے حوالے سے بتایا جائے کہ آپ ایک چیز کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز آپ کو اپنے سامنے رکھ کے اس چیز کو لیڈ کرنا ہے. تو اس 1 ویک میں آپ لوگوں نے اس پروگرام کے اندر کیا کیا کیا؟ اس میں مختلف کام تھے. پہلے تو ہم گئے تھے جو اس کے اوپننگ سیریمنی کے, وہاں پہ ایک پینل ڈسکشن ہوا, وہاں پہ ہمیں کویسچنس پوچھے گئے, ہم نے کویسچنس وغیرہ پریزنٹ کیا. وہاں پہ میں نے یہ کویسچن اس دن بھی کہا تو کہ وائی پی ڈی سی کے حوالے سے کہ بیشتر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, یا کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ جو فیسلٹیز دوسروں کو پرووائڈ کی گئی ہیں وہ بلوچستان کو اس طرح سے پرووائڈ نہیں کی گئی تھی. لیکن جہاں پہ میں گئے تو اسٹیج کے سائڈ پہ ایک بینر لگا ہوا تھا, تو بلوچستان کا بینر وہاں پہ لگا گیا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ اس چیز نے مجھے انسپائر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وائی پی ڈی سی مجھے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے تاکہ میں کچھ چیز کو آگے لے جاؤں. اس کے بعد مختلف ورکشاپس ہوئے, ایکٹیویٹیز ہوئے, اور ہمیں کلچر پاکستان وہ کلچر ایک میوزیم وغیرہ ہیں ادھر بھی لے جا گیا, اور وہاں پہ کلچر کو ریپرزینٹ کیا گیا, ہمیں دکھایا گیا اس چیز کے حوالے سے. تو اپنے علاقے کا یہ پازیٹیو امیج دکھا کر آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوا؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. میں نے پہلے یہ ایک دن وہاں پہ کویسچن ایکٹیویٹیز تو ہو رہے تھے, میں نے یہ ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور بتایا کہ تربت جیسے علاقے میں وہاں پہ 3 دن کا ایک میلہ ہوتا ہے, 35 لاکھ کم بیش کا کتاب بکتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ پڑھے لوگ ہیں, وہ قابل دلچسپی ہے اسٹڈیز کے ساتھ. اس چیز کے حوالے سے میں نے بتایا کہ لوگوں کو, کیونکہ ہمیشہ نیگیٹو امیج ہی دکھایا جاتا ہے بلوچستان کا اور اس کے علاقوں کے بارے میں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کسی سے کم نہیں ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ وہاں پہ ٹوٹل کتنے نوجوان اور تھے؟ ٹوٹل 45 سٹیز سے 131 نوجوان تھے مختلف یونیورسٹی سے. تو ان کے ساتھ آپ کا نیٹ ورکنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ سب سے بیسٹ چیز تھا. مجھے پہلے ہو سکتا ہے کچھ ایسے علاقے تھے پاکستان کے یا کہ دوسرے پروونسز کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو ابھی اس وائی پی ڈی سی کی توسط سے مجھے ان سب علاقوں کے بارے میں پتہ چلا, اور ان کو میں نے اپنے علاقوں کے بارے میں بتایا کہ بلوچستان میں یہ علاقہ ہے, وہاں پہ اگر گوادر کے ساحل سے لے کر کنڈ ملیر کی ساحل سے نکلو, یا کہ تربت کے پہاڑوں کے حوالے سے کوئٹہ کے موسم سے لے کر مطلب سب چیزوں کے حوالے سے ہم نے ان کو بتایا, اور انہوں نے اپنے بھی علاقے کے بارے میں بتایا جہاں پہ سوات کے تھے, ایبٹ آباد کے تھے, عری پور کے تھے, یا کہ ملتان کے تھے, لاہور کے تھے, مطلب مختلف اسٹوڈنٹس تھے. تو ایک اچھا انٹریکشن ہمارا تو اس ڈسکشن سے ہی آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ میں پورا پاکستان گھوم آیا ہوں. ہاں, یہ تو ہوا تھا کیونکہ پہلے پتہ ہوتا کہ وہاں کے زیادہ دوست نہیں ہوتے تھے, کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوارڈینیشن ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس وائی پی ڈی سی کے جو پلیٹ فارم تھا, اس سے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ ہوا تھا, ایک تو اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے, اور دوسرا ایک اچھا کوارڈینیشن اور ایک اچھا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ. تو ابھی بھی ان ٹچ ہیں آپ لوگ بات؟ جی, ابھی ہم مختلف مطلب گروپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں اور چیٹس ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ اس فیلوشپ پروگرام میں کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو سب سے مشکل لگی, جو آپ کو ایسا لگا کہ میں نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ نے ٹرائی کیا؟ پہلا چیز یہ تھا کہ وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ایک بڑی بات ہے, کہ میں آیا ہوں کہاں سے, اور اس چیز کو دوسروں کو کیسے بتائیں ان کے حوالے سے. پہلے چونکہ وہاں پہ جو مختلف لوگ, ہر ایک کا مائنڈ سسٹم مختلف ہوتا ہے, وہ چیزوں کو ایک مختلف نوعیت سے دیکھا جاتا ہے. تو میں پہلا کام یہی تھا کہ میں جتنا کوشش میرا یہی تھا کہ اس چیز کو اچھی طرح سے پریزنٹ کروں اور ان کو بتا دوں. ٹھیک ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو مواقع نہیں ملتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے پروگرامز بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ دیں گے, ایسے پلیٹ فارم ہو, تو وہاں کے بلوچستان کے نوجوانوں کو اپنا جو ایک آئیڈن ٹیلنٹ ہے, کیونکہ میں نے بیشتر میں اپنے ذاتی تجربے کے مطابق سے بتاؤں تو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ قابل ہیں, ان کو چیزوں کے حوالے سے پتہ ہے, لیکن ان کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ چیزوں کو پریزنٹ کر سکے, وہ چیزوں کو دکھا سکے. آئے کہ ان کے پاس وہ علم ہے, ان کو پتہ ہے بخوبی ہر چیز کے حوالے سے واقف ہیں, لیکن جب ایسے پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کی جائے گی تو پھر وہ چیزوں کو اچھی طرح پریزنٹ کر سکیں گے. اچھا, وزیر اعظم کے آفس آپ گئے, پارلیمنٹ اور وزارتی لوگوں سے ملے, تو آپ کو کیا ویژن ملا وہاں سے؟ وہاں ملا کہ ایک تو ہمارے لیے ایک نیا چیز تھا, پہلے ان چیزوں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا اور ایسے ایکسپوجر کی بھی نہیں تھی. تو وہاں کے چیزوں کو جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز اس طرح ہوتا ہے, یہاں کا کوارڈینیشن, یا کہ یہاں اس چیزوں کو کون سنبھالتا ہے, یہاں پر وہ پریزنٹ جن لوگوں نے ہمیں کی تھی چیزیں, اس حوالے سے ہمیں بہت چیزیں پتہ چلے.
یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کے لیے پبلک پالیسی یا اے آئی لٹریسی کا ہونا کتنا ضروری ہے ان کو اس چیز کا، اس سے اویئر ہونے کے لیے کیا وہ ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھیں تو دن بدن چیزیں آگے جا رہی ہیں اور دنیا ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، تو ایک نوجوان کو جب دوسرے نوجوان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا تو یہ چیزوں کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے اگر کسی اور کے پاس اے آئی یہ ڈیجیٹلائزیشن پورا سسٹم ان کے پاس پڑا ہے اور ایک کے پاس یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی ہے، اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کو مشکل ہوگا کہ یہ دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکے۔ تو جب یہ چیزیں مطلب پالیسیز میکنگ کے حوالے سے ان کو بتایا جائے یا کہ اے آئی کا کوئی پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کر سکے تو وہ چیزوں کو ایک سموتھلی اور ایک اچھے طریقے سے آگے پیش کر سکتا ہے۔ آپ ایک اس پروگرام میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو سوچیں اور اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد کیا فرق ہے دونوں میں؟ پہلے یہ کہ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پتہ نہیں تھا کہ ایک ٹیم ہو، اگر آپ ایک ٹیم کے سپروائزر ہو، اس ٹیم کو کیسے لیڈ کرتے ہیں، اگر اس ٹیم کے حوالے سے آپ کو کوئی ایئرلی پلان بنانا ہو یا کہ کوئی پالیسی بنانا ہو تو اس پالیسی کو کیسے بناتے ہیں، کن کن ان جگہوں کو دیکھ کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس پروگرام کو اٹینڈ کیا تو وہاں پہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں پتہ چلے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیم ہے 5، ابھی میں ایز اے پریزیڈنٹ میرے انڈر مطلب کہ ایک ہی کیبنٹ میں 4 اور لوگ ہیں، اب میں ان کے ساتھ اگر بیٹھوں ڈسکس کروں تو کس طرح سے ڈسکس کر لوں، پالیسیز کو کس طرح سے ڈسکس کر سکتا ہوں ان کے ساتھ تاکہ ایک اچھا پالیسی ہم بنا سکیں اور اس پر فردر ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے ہمارا وہ زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یا پھر گراؤنڈ پہ کام کرنے والا ایک لیڈر ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو ابھی ڈیجیٹلائزیشن ہے تو سوشل میڈیا میں نوجوانوں کا بہت بڑھاتے ہیں اور ایکٹیو بھی بہت وہاں ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ گراؤنڈ ریالٹی کے حوالے سے ان کو کچھ ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں تو میرے نظریے سے یہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس فیلڈ میں بھی ایک اچھا پرفارمنس دے سکیں گے، بہت اچھا دے سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اپنے بارے میں بات کریں تو آپ کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ کیا ہے اور سب سے بڑی ویکنیس کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو میرا سب سے بڑا اسٹرینتھ یہ ہے کہ اگر چیزوں کو میں اپنا فوکس کے ذریعے سے دیکھ لوں تو چیز کو اچھی طرح لیڈ کر سکتا ہوں اور اس کام کو میرا سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کر کے اس چیز کو آگے لے آؤں، اور ویکنیس یہ ہے کہ تھوڑا بہت چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ میں کبھی کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو اوورٹیک کر سکتا ہوں اور آگے لے جا سکتا ہوں۔ اچھا، اس پروگرام میں آپ گئے تو آپ وزیر اعظم کو یا وہاں پر اور لوگ جو تھے جو لیڈرز تھے ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے اپنی طرف سے، کوئی سجیشن کہ یہ بھی ہونا چاہیے اس پروگرام میں؟ جیسا کہ یہ پروگرام دیکھا جائے تو یہ فیڈرل منسٹری دیکھ رہا تھا PND، اور وہاں کے منسٹر احسن اقبال صاحب دیکھ رہے تھے، تو میرا میسج یہی ہوگا کہ یہ جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ایک فیلوشپ کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا تھا، تو ایسے مختلف ایسے چیزیں ہیں تو وہ آپ کو پرووائڈ کرنے چاہیے، جیسے کہ ایسے کچھ ورک شاپس ہیں، اگر ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں کہ وہ فیڈرل میں نہ ہو سکے تو صوبائی سطح میں کچھ ایسی چیزیں بھی کر لیں تاکہ نوجوان انگیج ہو سکے، نوجوان اپنے وہ اسکیلز ہیں جو بصلاحیت نوجوان ہیں وہ چیزوں کو آگے پیش کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جیسے باقی نوجوان جو ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈن ٹیلنٹ ہے یا کہ آپ کسی چیز میں ویل ڈیولپڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے چیز کے حوالے سے، اور آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بیشتر مجھے یہ لگتا ہے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق بتاؤں کہ لوگوں کو یا ہمارے یوتھ کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پتہ ہے لیکن وہ چیز کو پرووائڈ نہیں کر سکتے آگے یا کہ اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، ان کا ایک کمزور ہے۔ میں یہی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر چیز کے حوالے سے پتہ تو یہی کوشش کریں اس چیز کو پریزنٹ کر لیں۔ پریزنٹ کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو صلاحیت ہے وہ دوسروں کو پتہ چلے گا، اور دوسری بات یہ ہوگا کہ آپ کا وہ جو ایزیٹیشن جو آپ کے اندر تھا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ چیزوں کو کانفیڈنٹلی آگے کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کی اس اوور آل جو آپ کا پروگرام تھا یا ٹرپ کہہ لیں اس کو، اس میں کوئی ایسا لمحہ جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اگر آپ کوئی ریل بنانا چاہیں گے اس پہ یا اس کو وائرل کرنا چاہیں گے تو اس پروگرام میں سے کوئی وہ لمحہ بتائیں جو سب سے امپورٹنٹ تھا؟ اگر سب سے بہترین لمحہ میں کہوں تو وہاں پہ مختلف جو دوست ملے تھے مختلف علاقوں سے تھے تو ان کے حوالے سے یہ ایک بہترین لمحہ یا کہ میں اس کو بھول نہ جا سکا ہے تو یہی لمحہ تھا، کیونکہ مجھے وہاں پہ ایسے دوست ملے کہ پہلے نہ مجھے ان کے حوالے سے پتہ تھا، نہ میں ان علاقوں کے حوالے سے پتہ نہیں تھا، لوگوں کو تو دور ان علاقوں کے حوالے سے بھی مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میرا ایک اچھا کوآرڈینیشن بن چکا ہے، اٹیچمنٹ بن چکا ہے ان کے ساتھ۔
اچھا آپ ابھی تو پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، آگے کے آپ کی کیا ہیں کہ آج سے 5 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا تو ویسے بھی کمیشن کا ارادہ ہے، اس کے بعد کمپٹیٹو مختلف ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا کوشش یہی ہوگا کہ میں اس کے لیے پریپریشن کروں اور اسی پلیٹ فارم میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں 5 سال بعد. ویری نائس، تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت تھینک یو، اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو میم، تھینک یو. تو ہمارے ساتھ موجود تھے تربت یونیورسٹی کے ایک زبردست اسٹوڈنٹ جن کی باتیں اتنی پازیٹیو تھی کہ میں دیکھ کے حیران ہو گئی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بلوچستان کے نوجوان کیا نہیں کر سکتے، وہ اپنے خوابوں کو پڑ لگا کر کہیں بھی اڑ سکتے ہیں. ہمارا بلوچستان بہت زبردست ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں، پازیٹیو لوگ ہیں، تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہم بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ رہیے اگلے پوڈ کاسٹ تک، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.